خطرناک اور آدم خور وحشیوں کے چنگل میں پھنس جانے والے دو بدقسمت دوستوں کا احوال، جو لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک ایسے جزیرے پر جا نکلے تھے جہاں موت گھات لگائے بیٹھی تھی۔ شہزاد خان کے قلم سے ایک نئے موضوع پر لکھی جانے والی نفیس تحریر۔ کہانی پرل آئی لینڈ۔ پاناما سٹی سے پرل آئی لینڈ جانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہاں کے دارالحکومت سے کونٹاڈورا جزیرے کی طرف جانے میں بذریعہ پرواز 15 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ پرل آئی لینڈ پر پہنچ کر آپ کو وہاں رہنے میں کوئی خاص پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی صورتحال کے لیے وہاں مختلف ہوٹلز، ریزورٹس، ریسٹوران میں پرتعیش سہولیات سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے بجٹ کے مطابق ہر بندہ وہاں بآسانی اپنے رہنے اور کھانے پینے کا بندوبست کر سکتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل پاناما سے 2 افراد جو وہاں موجود ایک ایسے جزیرے سے ہو کر واپس دنیا میں پہنچے تھے، جو اس جزیرے کے متعلق سنی ہوئی مختلف کہانیوں سے متاثر ہو کر وہاں موتیوں کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ کافی عرصہ وہاں گزارنے کے بعد انہوں نے وہاں سے کچھ قیمتی موتی ساتھ لا کر دنیا کے لوگوں کو یہ باور کروا دیا تھا کہ اس جزیرے کے متعلق گردش کرنے والی خبروں میں کافی حد تک صداقت ہے۔ دیکھنے میں تو ان کے پاس جو موتی تھے وہ مقدار میں کافی کم تھے، لیکن جب انہیں ان موتیوں کی قیمت موصول ہوئی تو ان کی 7 نسلیں بھی شاید دوبارہ کوئی کام کرنے کے متعلق 100 بار سوچیں گی۔ انہوں نے ان موتیوں کے عوض ملنے والی بھاری رقم کو برابر حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان سے مختلف کاروبار کرنے کے علاوہ بہت سی رقم بینکوں میں بھی ڈپازٹ کروا دی تھی، اور اب بڑے مزے سے چین کی بانسری بجا رہے تھے۔ اب اس میں پتہ نہیں ان کی خود غرضی چھپی ہوئی تھی کہ ان سے جو بھی اس موتیوں کے جزیرے کے متعلق کچھ بھی معلومات لینا چاہتا، وہ اسے اس قدر خوف زدہ کر دیتے تھے کہ وہ وہاں جانے کا خیال ہی چھوڑ دیتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں اگر کوئی کسی سے مشورہ مانگتا ہے تو وہ اسے ایمانداری سے مشورہ اسی لیے نہیں دیتا کہ کہیں اگلا بندہ کامیاب نہ ہو جائے، یا شاید یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان دونوں کے ذہن کے کسی کونے میں ابھی بھی کہیں لالچ چھپا ہو کہ دوبارہ وہ اس جزیرے پر جا کر مزید موتی دنیا میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ وہاں جانے والوں کو درست حالات سے آگاہ نہیں کرتے تھے۔ ان دونوں دوستوں کی عمریں بالترتیب 55 اور 60 سال کے لگ بھگ تھیں۔ وہ اپنے دور میں بہت اچھے مہم جو رہ چکے تھے اور بہت سی خطرناک جگہوں پر تنہا جا چکے تھے۔ آج سے قریباً 5 سال پہلے انہوں نے اس جزیرے پر جا کر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر وہ دونوں خاموشی سے اس جزیرے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن وہاں جا کر انہیں اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ جسے وہ ایک آسان منزل سمجھ رہے تھے، حقیقت میں وہ بہت مشکل اور کٹھن سفر تھا۔ ان دونوں نے وہاں بہت سے مشکلات کا سامنا کیا، جن میں آدم خور وحشیوں سے جان بچانے تک کے معاملات بھی شامل تھے، اور پھر ان کا تجربہ ہی تھا کہ جس کی بدولت وہ وہاں سے زندہ سلامت بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اتنے خراب حالات کا سامنا کرنے کے باوجود بھی وہ وہاں سے کچھ موتی اپنے ساتھ لانے میں کامیاب رہے، اور جنہیں بیچنے کے بعد اب وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان دونوں کے ذہن ابھی تک اسی جزیرے کے متعلق سوچتے رہتے کہ اگر وہ وہاں سے بہت سے موتی اپنے ساتھ لے آتے تو شاید آج دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا۔ زندگی کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی تھی کہ ان دونوں نے اب تک شادی نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہی رہی ہو کہ وہ گھریلو ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے تاکہ اپنا مہم جوئی کا شوق بالکل آزادانہ طریقے سے پورا کر سکیں۔ اب جب کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے اور کسی بھی وقت ان کا اوپر سے بلاوا آ سکتا تھا، تو ایسے وقت میں انہیں شدت سے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ کاش وہ وقت پر شادی کر لیتے، تاکہ اب ان کے پاس جو دولت تھی اس کا کوئی تو وارث ہوتا، مگر اب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے وہ صرف افسوس ہی کر سکتے تھے۔ ایک روز وہ دونوں گھر کے سامنے والے پارک میں بیٹھے اپنے ماضی کو کورید رہے تھے کہ اچانک انہیں ڈھونڈتے ہوئے 2 نوجوان ان کے پاس آ پہنچے۔ چہرے مہرے سے دونوں نوجوان کافی جوشیلے دکھائی دے رہے تھے، اور لباس اور بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ کسی اچھے سلجھے ہوئے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا آپ دونوں توقیر اور زاہد صاحبان ہیں؟ ان کے نزدیک پہنچتے ہی انہوں نے پر یقین لہجے میں ان سے پوچھا۔ جی ہاں، مگر آپ دونوں کون ہیں اور ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ توقیر نے ان کا سوال کا جواب دیتے ہوئے خود بھی ان سے سوال پوچھ لیا۔ جی ہم دونوں دوست ہیں،
اور آپ دونوں کا پتہ پوچھتے ہوئے آپ دونوں کے گھر بھی گئے تھے، لیکن پھر وہاں گھر بند تھے۔ کسی بچے نے بتایا کہ آپ دونوں اکثر شام میں اسی پارک میں دکھائی دیتے ہیں، اسی لیے ہم تلاش کرتے ہوئے یہیں پہنچ گئے۔ مگر آپ ہمیں تلاش کیوں کر رہے ہیں؟ زاہد نے مشکوک نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھیے جناب، آپ ہمیں غلط مت سمجھیے، ہم دونوں دوست مہم جوئی کا شوق رکھتے ہیں اور ہم نے آپ دونوں کے متعلق بہت لوگوں سے کافی کچھ سن رکھا ہے، جس کے متعلق آپ دونوں بھی آپس میں گہرے دوست ہیں اور آپ دونوں کو بھی مہم جوئی کا شوق رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمیں معلوم پڑا ہے کہ آپ ایک ایسے جزیرے پر جا چکے ہیں جو پرل آئی لینڈ کے نام سے مشہور ہے، اور شاید آپ دونوں وہاں سے کچھ موتی بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ جواب میں ان میں سے ایک لڑکے نے تمہید باندھتے ہوئے ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے بتانے کا انداز یوں تھا کہ اگر اس نے ایک لفظ بھی چھپایا تو شاید وہ ان دونوں کو جیل بھجوا دیں گے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اب ہم دونوں چونکہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اسی لیے اگر آپ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ اس جزیرے پر جائیں تو ایسا ناممکن ہے۔ توقیر نے جلدی سے جواب دے کر اپنے تئیں قصہ تمام کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں جناب، ہم دونوں آپ کو ساتھ لے جانے کی بجائے آپ سے اس جزیرے کے متعلق کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی وہاں جا کر اپنی قسمت آزما سکیں۔ دونوں نے جلدی سے ان کے شکوک و شبہات دور کرتے ہوئے کہا۔ مگر آپ کو کس قسم کی معلومات چاہیے؟ زاہد نے ان سے پوچھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ انہیں معلومات دینے پر ذہنی طور پر تیار ہو چکا ہے۔ ویسے بھی اب انہیں زندگی کے اس حصے میں وہاں جا کر دوبارہ کسی مصیبت کو دعوت دینے کا حوصلہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے سوچا کہ چلو اس بار ان نوجوانوں کو بھی قسمت کو آزما لینا چاہیے۔ ویسے بھی ان کے سامنے ابھی پوری زندگی پڑی ہے۔ بہت شکریہ جناب، ہم دونوں آپ کے انتہائی مشکور ہوں گے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ ان سے بہت سی ضروری معلومات لے کر واپس جا چکے تھے۔ ان دونوں کی معلومات کے مطابق وہ چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا تھے، جنہیں بہت سے ملکوں کی تاریخ، وہاں کے موسموں کے متعلق بہت سی گراں قدر معلومات حاصل تھیں۔ جتنی معلومات ان دونوں نے ان سے لے لی تھی، وہ اگر خود کوشش کرتے تو شاید 2 سال کا عرصہ تو لگ ہی جاتا۔ یہ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ایک بڑا کروز شپ سمندر کے سینے پر بڑی سبک رفتاری سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس شپ میں زیادہ تر مال برداری کا سامان لدا ہوا تھا اور عرشے پر تقریباً 13-14 افراد نیوی کی وردیاں پہنے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جہاز کا کپتان عقیل ایک جہاں دیدہ اور تجربے کار شخص تھا، جس کی آدھی زندگی سمندر کے پانیوں پر گزری تھی۔ اس دوران اس نے بہت سے سمندری طوفانوں کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے تجربے کی بنا پر اپنے ساتھ ساتھ اپنے دیگر ساتھیوں کی بھی جانیں بچانے میں کامیاب رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شپ کمپنی کے مالکان اس سے بے حد خوش تھے اور اسے ایک بھاری تنخواہ کے ساتھ ساتھ بہت سی دوسری مراعات بھی دی گئی تھیں اور وہ اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ شپ میں بڑے بڑے کنٹینرز رکھے ہوئے تھے اور اس کی منزل پاناما تھی۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی بڑا خاموش تھا۔ پانی کی سطح پر چاند کی روشنی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ وہی دونوں نوجوان جن کے نام مسلم اور احمد تھے، وہ شپ کے ایک چھوٹے سے کیبن میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ایک نقشہ کھلا ہوا رکھا تھا، جس پر جھکے وہ دونوں ہاتھ میں پکڑی ایک پینسل سے کچھ نشانات لگاتے جا رہے تھے۔ شپ کے کپتان کو انہوں نے پرل آئی لینڈ پر جانے کے لیے باقاعدہ اچھی خاصی رقم دی تھی۔ ویسے بھی انہوں نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ دراصل اس جزیرے پر ایک کہانی لکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کے لوگوں کو اس جزیرے کے متعلق بتایا جائے کہ وہاں کیسے کیسے اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی اس جزیرے کے متعلق کچھ اچھی افواہیں نہیں پھیلی تھیں، اسی لیے وہ صرف حقیقت کو جاننے کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو اس جزیرے کی سچائی سے آگاہ کر سکے۔ کپتان کو پہلے تو ان کی باتوں پر قطعی یقین نہیں آیا تھا، لیکن پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے کندھے جھٹکتے ہوئے انہیں وہاں پہنچانے کے لیے ہاں کہہ دی، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے اسے ایک موٹی رقم ادا کر دی تھی۔ پرل آئی لینڈ کے متعلق کپتان نے کچھ سن رکھا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس جزیرے پر شاید قیمتی موتی پائے جاتے ہیں جن کی دنیا میں قیمت انتہائی زیادہ ہے، لیکن اس نے کبھی جزیرے میں جا کر موتی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ویسے بھی اسے اپنی ملازمت سے اس قدر روزی مل جاتی تھی کہ وہ پر آسائش زندگی بسر کر رہا تھا۔ ابھی بھی شاید وہ ان سے پیسے نہ لیتا، لیکن ان دونوں دوستوں کے بے حد اصرار پر اسے ان سے پیسے لینے پڑے۔ سارے معاملات طے پانے کے بعد
کپتان نے انہیں رات کے وقت بڑی خاموشی سے اس جزیرے سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور اتارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کروز شپ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا کہ اگر وہ اسے جزیرے کے مزید نزدیک لے گیا تو کہیں وہ ساحل کی ریت میں ہی نہ دھنس جائے۔ اسی لیے اس مقصد کے لیے اس نے ان کے لیے ایک چھوٹی سی پلاسٹک بوٹ کا بندوبست کر دیا تھا، جس کا معاوضہ ان دونوں نے اسے الگ دیا تھا۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے سمندر کافی پرسکون تھا، اور پھر کچھ دیر بعد کپتان نے انہیں پیغام بھیجا کہ تیار ہو جائیں، وہ کچھ ہی دیر میں اس جزیرے سے 3-4 کلومیٹر قریب جائیں گے، اور یہ کہ وہ شپ کی رفتار ہلکی کر دے گا تاکہ وہ دونوں آرام سے پہلے سے نیچے پھینکی گئی بوٹ میں پہنچ جائیں۔ کپتان کا پیغام ملتے ہی ان دونوں نے جلدی سے اپنا سارا سامان اٹھایا اور جلدی سے عرشے کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں ایک ربڑ کی مضبوط کشتی موجود تھی، اور ان دونوں کو دیکھتے ہی وہاں موجود عملے کے 2 افراد نے جلدی سے وہ بوٹ نیچے پانی میں پھینک دی، اور اس کے ساتھ ہی جیسے شپ کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، اور پھر وہ دونوں ان عملے کے افراد کا اشارہ پاتے ہی شپ کے ساتھ لٹکتی موٹی رسی کے ذریعے نیچے پانی میں اتر گئے۔ انہوں نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پر باندھ رکھا تھا۔ نیچے بوٹ میں پہنچتے ہی انہوں نے رسی سے خود کو آزاد کروایا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اوپر کھڑے عملے کے افراد کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا، اور جلدی سے بوٹ میں رکھے چپو اٹھا کر سامنے نظر آنے والی ایک سیاہ لکیر کی جانب بوٹ کو دھکیلنے لگے۔ ان دونوں کے بوٹ میں پہنچتے ہی شپ کی رفتار دوبارہ تیز ہو گئی، اور پھر دور جاتی اس کی روشنیاں آہستہ آہستہ مدھم ہوتے بالکل غائب ہو گئیں۔ اب وہ دونوں تنہا سمندر میں موجود تھے۔ رات پرسکون تھی، پانی بھی شاید سارا دن شور مچا مچا کر تھک چکا تھا، اسی لیے وہ بھی آرام کرنے کے موڈ میں تھا۔ سمندر کا یہ ماحول ان دونوں کے لیے فائدہ مند تھا۔ 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ بھی کم نہیں ہوتا۔ سمندر کی موجوں کے سامنے تو ایک فرلانگ کا فاصلہ بھی طے کرنا جو یہ شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے، اور اگر موسم خراب ہو تو اس چھوٹی سی ربڑ کی بوٹ کی بھلا کیا حیثیت تھی کہ سمندر کی بکھری ہوئی موجوں کا مقابلہ کرتا۔ بوٹ میں رکھے دونوں کے بیگ ضرورت کے ہر سامان سے بھرے ہوئے تھے، اسی لیے انہیں بالکل فکر نہ تھی۔ ویسے بھی انہوں نے کپتان سے بات کر لی تھی کہ اگر 10-15 روز تک کپتان کا دوبارہ اس طرف سے گزرنا ہوا تو وہ ان کا حال احوال ضرور معلوم کر لے۔ ہو سکتا ہے وہ اسی کے ساتھ واپس اپنے وطن چلے جائیں، اور اس بار شاید وہ اسے معاوضے کی صورت میں قیمتی موتی دے سکیں۔ کپتان نے ایک بھرپور نگاہ دونوں پر ڈالی اور مسکرا کر منہ دوسری جانب موڑ لیا، جیسے کپتان کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ شاید اگلی بار وہ ان سے مل ہی نہیں پائے گا۔ ربڑ کی بوٹ گو بہت چھوٹی تھی، لیکن پائیداری اور مضبوطی میں باکمال تھی، اور اس میں موجود دونوں چپوؤں کی مدد سے انہیں اپنی منزل کی جانب بڑھنے میں قطعی پریشانی نہیں اٹھانی پڑ رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے اپنے سفر کی جانب محو تھی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور اس کے ساتھ چمکنے والے ستارے بڑی حیرت سے ان دونوں کو ایک چھوٹی سی بوٹ میں سفر کرتے دیکھ رہے تھے، جو رات کے وقت ایک انجانی اور خوفناک منزل کی جانب مرنے کے لیے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ زیادہ نہیں ہوتا اگر ایسے حالات میں سمندر پر سکون رہے، اور چونکہ اس وقت ماحول ان کے لیے سازگار ہی تھا، اسی لیے دونوں دوست آپس میں خوش گپیوں میں مصروف بڑے سکون سے چپوؤں کو چلاتے دور نظر آنے والی ایک ہلکی سی سیاہ لکیر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ سیاہ نظر آنے والی لکیر ہی دراصل وہی جزیرہ ہے جس کی تلاش میں وہ اس طرف آئے ہیں۔ فاصلہ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اپنی منزل قریب آتے دیکھ کر دونوں کے چہرے جوش سے سرخ ہونے لگے تھے۔ وہ دونوں دل ہی دل میں خود کو موتیوں کے تاجر بنتا دیکھ رہے تھے، اور سوچ رہے تھے کہ یہاں سے ڈھیروں ڈھیر موتی اپنے ساتھ لے جا کر انہیں وہاں بیچ کے دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہو جائیں گے۔ شیخ چلی کی طرح خیالوں میں اچھے دنوں کے تانے بانے بنتے وہ تھوڑی ہی دیر میں جزیرے کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ بوٹ کو پانی سے باہر نکال کر انہوں نے ایک ناریل کے پیڑ کے تنے سے مضبوطی سے باندھ دیا، اور بوٹ میں موجود اپنا سارا سامان نکال کر ساحل کی ریت پر رکھنا شروع کر دیا۔
وہ دونوں اپنے ساتھ ایک مضبوط پیراشوٹ کا خیمہ بھی لائے تھے جسے انہوں نے فوری طور پر ایک محفوظ جگہ دیکھ کر نصب کر دیا اور پھر اپنا سارا سامان خیمے کے اندر ترتیب سے رکھ دیا۔ وہ چونکہ پہلے بھی اس طرح کی مہم جوئی پر کئی بار جا چکے تھے، اسی لیے انہیں ایسے حالات میں کیا کرنا ہوتا تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اسی لیے وہ اپنے ساتھ ضرورت کا سارا سامان لائے تھے جس کی انہیں ضرورت پڑ سکتی تھی۔ ڈبوں میں پیک شدہ کھانا نکال کر گرم کرنے کے بعد انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور پھر پیر پسار کر وہیں لیٹ گئے۔ انہوں نے فی الحال آرام کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ سوچ کر کہ صبح اٹھ کر جزیرے کا گھوم پھر کر جائزہ لیں گے۔ پھر کچھ ہی دیر میں خیمے میں دونوں دوستوں کے خراٹے گونجنے لگے۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، پھر اچانک آسمان پر بادل چھانے لگے جس کی وجہ سے یکدم فضا پر ایک گھمبیر اندھیرا طاری ہونے لگا۔ پھر آسمان پر بجلیاں چمکنے لگی۔ موسم کے تیور بدلتے ہی جیسے سمندر بھی جاگ اٹھا تھا، اس میں ایک تلاطم پیدا ہونے لگا۔ سمندر میں موجود لہریں بڑے زور و شور سے ساحل کے جانب بڑھنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یکدم ہی سمندر کو غصہ آ گیا ہو۔ وہ بپھر کر مزید غضبناک ہونے لگا تھا۔ اس کی موجیں کئی فٹ اونچی اٹھنے لگیں۔ خیمے میں وہ دونوں دوست بڑے مزے سے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے کہ اچانک آسمان پر بجلی کڑکنے کی آواز سنتے ہی جیسے انہیں 1000 وولٹ کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور پھر جیسے ہی اٹھ کر جلدی سے خیمے سے باہر نکلے تو یکدم گھبرا کر واپس خیمے میں جا گھسے۔ ان کے سامنے سمندر بکھرا ہوا تھا، اس میں اٹھنے والی موجیں بڑے غصے سے ساحل کی زمین سے ٹکرا رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ اچانک موسم کیسے خراب ہو گیا؟ مسلم نے گھبراتے ہوئے احمد کی جانب دیکھ کر کہا، حالانکہ جب ہم لیٹے تھے اس وقت ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ احمد نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا، ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک موسلا دھار بارش برسنے لگی اور ان کے خیمے کی چھت پر جیسے پتھروں کی بارش ہونے لگی ہو۔ چونکہ یہ خیمہ مضبوط پیراشوٹ کا بنا ہوا تھا، اسی لیے سوائے اس پر شور سنائی دینے کے وہ محفوظ تھا۔ وہ دب کے بیٹھے رہے، لیکن کب تک؟ جب بارش کا پانی خیمے میں داخل ہونے لگا تو انہوں نے جلدی سے باہر نکل کر کوئی اور پناہ گاہ تلاش کرنا شروع کر دی اور پھر جلد ہی انہیں سامنے ایک چٹان میں غار کا دھانا دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے اپنا کچھ سامان اٹھا کر اس کی طرف دوڑے اور پھر کچھ دیر باہر رک کر اندر ایک پتھر پھینکا تاکہ اگر کوئی جانور وہاں موجود ہو تو پتھر کی آواز سن کر باہر نکل آئے۔ لیکن 2-3 پتھر اندر پھینکنے کے باوجود جب کوئی بھی چیز باہر آتی دکھائی نہ دی تو انہوں نے اس کے اندر داخل ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ مسلم نے جلدی سے بیگ سے ایک بڑی ٹارچ روشن کر کے اپنے ہاتھ میں تھام لی تھی اور اس کی روشنی غار کے اندر پھینکنے سے اندر کا سارا منظر واضح دکھائی دینے لگا تھا۔ غار اندر سے کافی کشادہ تھا، شاید اس کا ایک ہی دھانا تھا جس کے سامنے وہ اس وقت کھڑے تھے۔ غار میں ایک تعفن سا پھیلا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس میں کبھی بہت سے جانور رہے ہوں، اور بدبو اس قدر ناگوار تھی کہ وہاں کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن باہر چونکہ بارش بہت تیز تھی اسی لیے مجبوراً انہیں رات یہیں بسر کرنا تھی۔ انہوں نے ایک صاف سی جگہ دیکھ کر بیگ سے ایک چادر نکال کر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک تو بدبو سے انہیں پریشانی ہوئی، پھر جیسے ان کے نتنے اس بدبو کے عادی ہو گئے اور وہ سونگھنے کے حس سے جیسے عاری ہو گئے تھے۔ غار چونکہ زمین سے ذرا اونچا تھا اسی لیے بارش کے پانی کا اندر داخل ہونا ناممکن لگ رہا تھا، اسی لیے وہ دونوں دوست بے فکری سے وہاں بیٹھے اب بارش تھمنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔